ان کی کتابوں کی طرف آ جائیں، آپ کا خاص یہ فیلڈ ہے کتابوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جس موضوع پہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور خصوصاً ان کی علمی خدمات، اور اگر ہم یہ دیکھیں آپ کی شخصیت کو تو آپ کی ہمہ جہت خوبیوں سے مزین شخصیت، اس میں غالب ہمیں خوبی نظر ہی علم والی آتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فیضان ملا، آپ کی علمی کیفیت یہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو علی منہاج النبوہ چلائے گا، اس کے اندر شامل ہونے والی علائشوں کو، اس کے اندر شامل ہونے والی خرافات کو دور کر کے دین کو صاف اور مزین کر کے پیش کرے گا۔ تو دیکھیے کہ اس آپ کی ذات مقدسہ سے پہلے مجددین آئے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئے، اور آپ کی ذات سے ماقبل جتنے بھی مجددین آئے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ایک طرف ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ذات ایک طرف ہے، کہ وہ سارے کے سارے مجددین آئے ہیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں حکومت مسلمانوں کی تھی، ماحول پورا مسلمانوں کا تھا، ان کے اندر جو علم چل رہا تھا، وہ ان کے جو کتب میسر تھیں وہ لائبریریاں صدیوں سے آباد تھیں، مسلمانوں کا علمی ذخیرہ تھا، ان سے وہ اکتساب علم کرتے رہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا دور بھی دور غلامی کا ہے، نہ علمی تسلسل ہے، کتابیں لوٹ کے یورپ والے لے جا چکے تھے، اس کے باوجود دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا، وہ اپنے آبا کی کتب، لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال یہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور اس کا یقین آپ کے والد محترم نے آپ کو دلایا تھا۔ جب آپ شرح چغمی نہیں پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا علم حید کو کیا پڑھ رہے ہو، یہ علوم تو سرکار ویسے ہی تجھے عطا فرما دیں گے، علم حدیث پڑھو، ہاں جی، تو اس کے تصدق اللہ تعالیٰ باقی سب علوم تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اور والد محترم نے عقیدہ دیا بچپن میں کہ بیٹا یہ علوم تجھے حضور خود عطا فرمائیں گے، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام سے براہ راست اکتساب علم۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی یہ فتاوی رضویہ کی جو بات ہوئی علمی طور پر، تو جو پارسی جج ڈی ایف نے لکھا تھا پروفیسر نے کہ ہندوستان کے اندر صرف دو ہی کتابیں نظر آتی ہیں جو اپنی تخلیق کا شاہکار ہیں، ایک فتاوی عالمگیری ہے اور دوسری فتاوی رضویہ ہے۔ اب آپ دیکھیے فتاوی عالمگیری کیا ہے، وہ 500 علماء کی محنت کا نچوڑ ہے، اور وہ 500 علماء کی محنت کا نچوڑ جو ہے وہ بادشاہ وقت تمام سہولیات ان کو پرووائیڈ کر رہا ہے، ان کی کفالت بھی کر رہا ہے، اور جس کتاب کی وہ طلب کرتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں ہو، اورنگزیب عالمگیر ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور وہ 500 علماء کی تحریر وہ کتنی کتابوں پہ، کتنی جلدوں پہ محیط ہوئی، وہ 6 جلدوں میں، اور اعلیٰ حضرت کو کوئی ظاہری سرپرستی بھی کسی کی حاصل نہ تھی، آپ کو یہ وسائل بھی حاصل نہ تھے، کوئی بڑی لائبریری بھی آپ کو میسر نہ تھی، اس کے باوجود جب آپ نے تنہا لکھا ہے تو وہ 33 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ نظر آتا ہے، وہ 500 کا 6 جلدیں اور یہ تنہا احمد رضا کا 33 جلدیں، وہ سارے وسائل اور یہ بے وسیلہ، اس کے باوجود کہ ان کے پاس اصل وسیلہ میرے آقا کی ذات تھی، یہ آپ کے علمی شاہکار ہیں۔ اور آپ کی جو علمی بات آپ نے کی اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جو فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں ان کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ اگر کسی نے سوال آپ سے کیا فارسی میں تو اعلیٰ حضرت نے جواب فارسی میں لکھا، اگر عربی میں سوال آیا تو عربی میں جواب دیا، اردو میں کیا، اردو میں آیا تو اردو میں لکھا، ہندی میں آیا تو ہندی میں لکھا، اور اصطلاحات ٹرمز یوز کر کے کسی نے اگر کوئی لکھا ہے تو آپ نے اسی طرح انہی اصطلاحات میں جواب دیا ہے۔ اور اگر کسی نے فارسی اور عربی کے اشعار بنا کے